يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل فخر بزرگان محترم، نوجوان راہ حق کے ساتھیوں، بچوں، آج میرا یہ آواز خطبہ جمعہ خودکشی اور اس کے نقصانات اسی عنوان پر میں نے مناسب سمجھا کہ لب گشائی پر. محترم حضرات، آج آپ اور ہم دیکھتے کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی ڈپریشن، ٹینشن، قسم کے خیالات، آج جن حالات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مشکل میں ہے، تکلیف اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. تمام کے تمام صبح ہوتی ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے ضعیف ہو، کسی نہ کسی الجھن کے اندر آ کر جو ہے اپنے آپ کو، دل و دماغ کو ٹینشن جیسا محسوس کرتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. آج دنیا کے حالات یہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی صبح ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اٹھتا، اذان کے وہ کلمات الصلاۃ خیر من النوم ہوتے، نماز کو جاتا. ہر آدمی، عام و خاص کی بات تھی، عورتیں بھی بچے بھی نماز سے آتے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتے. جو لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے، کم از کم پڑھنے والوں کے بازو میں بیٹھ کر سن لیا کرتے تھے. ایک دلی سکون ہوتا تھا، دین سے لگاؤ، دین سے وابستگی، اللہ کے کلام سے محبت. اور ایسے آدمی کو محسوس ہوگا
کہ وہ تمام کے تمام اپنے ٹینشن، اپنے پریشانیاں تمام کی تمام بھول جاتا تھا، اتنا اس کو سکون ہوتا تھا۔ لیکن آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں رات کے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1، 2، 3 بجے تک نوجوان لڑکے، بڑے آدمی، عورتیں، بچے، مرد، تمام کے تمام اپنا اپنا الگ الگ سے موبائل لیا، اپنے اپنے کونے میں بستر پر پڑے رہے۔ کوئی اس موبائل کے اندر خودکشی کر رہا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ گانے بجانا کر رہا ہے، کوئی قتل و غارت گری کے پر اتر آیا ہے۔ اسی عمل کو دہرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں نوجوان، اور ڈپریشن کے اندر آ جاتے۔ پہلے کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے کہا، صبح ہوتی تلاوت کلام اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی زندگی ہوتی تھی، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے مسلمانوں کی صبح ہوتی۔ آج آپ اور آپ دیکھے ہوں گے بچے بچیاں ابھی آنکھ لگاتے رہتے، ٹٹولتے ہیں کہ موبائل کہاں، رات میں کس نے کیا میسج بھیجا ہے، رات کے اندر کس نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ یہی مسلمانوں کے اندر ایک وبا اور یہ بیماری کی طرح چھا کر تمام کے تمام لوگ، بچوں سے بڑے تک، بچی سے ماں تک، بچے سے باپ تک، اکیلے سے خاندان قبیلہ تک، اسی ڈپریشن کے اندر مسلمان ملوث ہو چکے ہیں۔ جبکہ خودکشی کے رجحانات مسلمانوں کے اندر نہیں کے برابر ہے، باوجود اس کے لوگ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ جبکہ خودکشی کرنا یہ حرام چیز ہے۔ یہ روح جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے، انسانوں کے جسموں میں ڈالے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کے اوپر ظلم کرنے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اختیار کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اور کسی نے کہا، کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے، کہ چین نہیں آیا تو مر جائیں گے۔ بڑے ببانگ دہل کسی نے کہہ دیا یہ الفاظ کہ دنیا کے اندر چین نہیں آیا تو مر جائیں گے۔ سننے والے نے بڑا اچھا انداز میں جواب دیا، اس نے کہا مر کے بھی چین نہ آیا تو کیا کرو؟ جبکہ دنیا کے اندر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، جو انسان جس چیز سے مرتا ہے، زہر کھا کر مرتا ہے، پھانسی لگا کر مرتا ہے، کسی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو مار کر مرتا ہے، خودکشی جن حالات کے اندر کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے برابر اسی عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے۔ دنیا کے اندر حالات کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے، حالات کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے، ایک مرتبہ مرتا ہے، اسے لوگ نہلاتے دھلاتے لے جا کر دفن کر دیتے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے دوستو، جن جن کے دماغوں میں آتا ہے، معصوم بچے ہیں، اپنے مدرسوں کے اندر، کلاسوں کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، ماں کی ایک طرف سے ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے بڑی محنت سے پیسہ کما کر فیس تمہاری بندی ہے اور تم ناکام ہو گئے ہو، اور وہ جو ہے خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی جن کو اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت کو پڑھی، آپ معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے جوڑا بنایا ہے۔ ذرا سی بات پر یہ تمام کی تمام چیزیں رات کی نیند چھوڑنے کی وجہ سے اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے ہٹا کر اپنی نجی زندگی کو
موبائل کی حد تک رکھنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ موبائل بری چیز ہے، استعمال کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. اس کو استعمال کیجیے ضرورت کے مطابق. ہر چیز ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے. آج اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہماری روزمرہ کی زندگی سکڑ جائے گی. لیکن اس کو اتنا مقابلے کے برابر لا کر کھڑا کرنے والا قرآن و حدیث سے بڑھ کر سمجھ جانا. 24 گھنٹے صبح ہوتی ہے تو ٹٹول رہا ہے، تکیے سے سر اٹھایا نہیں ہے، ٹٹول رہا ہے. بچیاں بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، نوجوان بھی جی. اور اس کے بعد صبح ہوتی ہے تو باپ کی گالی بچوں کو، باپ کے گالیاں بچوں کو سدھرنے کے لیے 24 گھنٹوں سے ملوث. تو ان تمام حالات سے آگے بڑھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بچے اگر ناکام ہو جاتے ہیں مدارس کے اندر، اسکول اور کالج کے اندر، تو ماں باپ لام تان نہ دے، بلکہ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو بچے کے دماغ کو ٹھنڈا کیجیے. ان کو بتائے کہ ناکامی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اگر چاہے گا تو آئندہ ایگزام میں، امتحان میں کامیاب ہوگے. بچوں کو بھی ایک ہمت بندھے گی. ماں باپ کی ان کے دلوں کے اندر ایک اہمیت ہوگی. ماں بات بات پر بچے کو گالی دے، بیوی بات بات پر شوہر کو گالی دے، شوہر بات بات پر بیوی کو گالی دے، اور اسی ٹینشن کے اندر کوئی حادثہ پیش آ جائے. ان حادثات سے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن آلات کے ساتھ اگر کوئی زہر کھایا، دنیا میں تو ایک مرتبہ کھاتا ہے مر جاتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے میرے دوستوں، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک آدمی نے خودکشی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. اور یہ بات ان مسلمانوں کے اوپر بھی آتی ہے. کسی شہر، کسی قریے کے اندر، گاؤں کے اندر کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین جو روح ہے، جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. ایسے آدمی کا نماز جنازہ جو ہے وہاں گاؤں کے بڑے اور گاؤں کے امام نہیں پڑھانا چاہتے، کیونکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ خودکشی ایک بہت بڑا اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، اور وہ آدمی عذاب کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. آج بڑے ہی اطمینان سے ذرا سی بات پر، میاں بیوی کے جھگڑے پر، کاروبار میں تنگی پر، جی قرضداری ہو جانے پر، ارے قرض لیا ہے، محنت کیجیے، اس کا راستہ تلاش کیجیے. اپنے خاندان قبیلے کے بڑے لوگوں سے مشورہ کیجیے کہ اور اپنے ناکامی کے اوپر محاسبہ کیجیے، ٹٹولیے کہ ہمارے نقصان تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر کس وجہ سے ہوا، اس کو دیکھیے. اس کے بعد محنت کیجیے. کیونکہ میرے دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں گناہ ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہا کہ دنیا کے اندر جو تکلیفیں، سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں. اور وہ بھی شرک بھی اللہ رب العالمین کے سامنے صدقے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ رب العالمین وہ بھی معاف کر دے گا. تو آج ہم جہاں اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر اپنے ڈپریشن کو رکھیں، اپنے ٹینشن کو رکھیں، اپنی پریشانیوں کو رکھیں، اپنی مصیبتوں کو رکھیں، اپنی تنگ دستی کو رکھیں، اپنی ضروریات کو رکھیں، اپنی حاجات کو رکھیں، اپنی مناجات اس کے سامنے رکھیں، اللہ کی ذات سے یقین بھی رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کر دے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے. اس کے برخلاف اللہ سے نا امیدی، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اور مسلمان کبھی جو ہے مایوس نہیں ہوتا. مسلمان
کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. آپ کو اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن مجید میں, وبشر الصابرین. جب کوئی مصیبت آتی ہے, خودکشی کرنا نہیں, ڈپریشن میں آنے کا نہیں, ٹینشن میں آنے کا نہیں. وبشر الصابرین کہا اللہ رب العالمین نے کہ لوگوں, اللہ رب العالمین نے بشارت دی, خوشخبری دی. مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت, تکلیف کے وقت, تنگ دستی کے وقت کوئی بھی آدمی صبر کرتا ہے اللہ کے لیے. وبشر الصابرین کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کہا اللہ رب العالمین, لوگوں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا, بول دیا یہ تمام ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمارے تمام معاملات, ہمارے کاروبار, ہماری لین دین, ہمارا ٹینشن, ہماری تکلیفیں, ہماری مصیبتیں, ہمارا نقصان, ہمارے کاروبار میں نقصان, یہ تمام اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف رجوع ہو جائیں گے. یقین مانیے تمام کے تمام جو ہمارے دماغ میں ڈپریشن بھرا ہوا ہے, ہمارے دلوں میں جو ٹینشن بھرا ہوا ہے, یقیناً اللہ رب العالمین اس کو نکالے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. آج میرے دوستوں, حالات, ہم جس زندگی کے اندر صبح اٹھتے ہیں ایک قسم کا ٹینشن ہوتا ہے, دوپہر ہوتی ہے ایک قسم کا ٹینشن ہوتا ہے, شام ہو رہی ہے ایک قسم کا ٹینشن ہوتا ہے, دکان میں جاؤ الگ سے ٹینشن, باہر نکلو الگ سے ٹینشن, گھر جاؤ الگ سے ٹینشن. ٹینشن ہی ٹینشن ہم پال رکھے ہیں, اسی لیے ٹینشن ہے. کیوں ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے, اللہ رب العالمین کے گھروں کی طرف ہم رجوع نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ہر کام جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سے حل ہو جائیں گے. نہیں, دلی سکون جو ہے مساجدوں کے سوا کہیں نہیں آتا. دلی سکون مساجدوں کے سوا کہیں نہیں آتا ہے. تو الغرض میرے دوستو, اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولا تقتلوا انفسکم, کیا ہے لوگوں تمہارے نفس کو قتل نہ کرو. پہلے ایک زمانہ تھا, نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, نبوت آنے سے پہلے, نبوت کے وقت بھی لڑکی پیدا ہوتی زندہ دردور کر لیا جاتا تھا. اس وقت باپ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتا تھا, ختم کر دیتا تھا, کیونکہ ان کا پیشہ ہی قتل و غارت گری تھا. اس وقت جو ہے قتل کرنا عام بات تھی. کسی کو جان سے مار دینا, کسی کے مال و دولت لوٹ لینا, کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا اس وقت جو ہے عام بات تھی, اسے عیب نہیں سمجھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ولا تقتلوا انفسکم, ان آیات کو اتار کر اللہ رب العالمین نے بتا دیا لوگوں اپنے نفس کو قتل نہ کرو, یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے. روح جو ہے اللہ رب العالمین کی امانت ہے, تم قتل نہ کرو. تمہارے اندر وہ اختیار اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے, تمہارے ہاتھ کے اندر وہ اختیار اللہ نے نہیں دیا. جہاں اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے وجود کو ختم مت کرو. اور اس کے بعد حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کے اندر ایک نیک آدمی رہتا تھا, جنگ کے اندر اس کا ہاتھ کٹ گیا, تکلیف کی وجہ سے اس نے چھری لی اور اپنے اوپر حملہ کیا. خون بہنے کی وجہ سے جو ہے اس کا انتقال ہو گیا, خون بہنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں بھیج دیا. اسی طریقے سے ایک صحابی رسول جو جنگ کے اندر کئی کفار کو, کئی مشرکین کو, ایک سے دو کئی لوگوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کی خاطر, اسلام کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں. ذرا دھیان دیجیے گا کہ آج ہم بچوں کو نصیحت کریں اطمینان سے, کبھی ناکام ہو جائے اطمینان سے نصیحت, کبھی مدارس اسکول کالج کے اندر ناکام ہو جائے ان کو سمجھائے. دل میں تو ہوتا ہے کہ بچہ کامیاب ہو جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا, اس کی عمر
पढ़ने की उम्र है, खेल कूद की भी उम्र है जी, शरारत करने की भी उम्र है। बच्चे शरारत नहीं करेंगे, मैं और आप क्या कर सकते जी। बच्चे शरारत में, खेल कूद में, उम्र भी वैसी होती है। बच्चों को समझाना चाहिए, मार डांट, इतना डांट डपट ना करे बच्चे खुदकुशी करें, ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी जंग के मौके पर इधर से उधर से जितने भी कुफार आते उनको कत्ल कर रहे हैं, मुशरिकीन आकर कत्ल कर रहे हैं। सहाबा इकराम आकर तारीफ करने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हमारे साथी आपके सहाबी कितनी मेहनत लगा रहे हैं जंग को जीतने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए, सिर्फ कलमे शहादत पर डटे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जहन्नम में। अल्लाह, आप और हम अंदाजा लगाएं, जंग जो है इस्लाम के लिए और कुफ्र के मुकाबले में लड़ रहे हैं, काफिरों के साथ जंग लड़ रहे हैं और कुफार को मार रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे हैं जी। सहाबा को ताज्जुब होना भी चाहिए, जब अपने घर और बार को, खानदान कबीले को सब छोड़कर जब इस्लाम कबूल कर लिए, ईमान कबूल कर लिए, कलमे शहादत को पुकारा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसे सहाबी के ताल्लुक से कायनात के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए अल्फाज के ये सहाबी, ये मेरा सहाबी जहन्नमी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। दूसरे दिन सुबह हुई, जंग का फिर ऐलान हुआ। वो सहाबी जिन्होंने सुना था मुकद्दस जबान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके पीछे पीछे हो गए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले अल्फाज कभी रायगा नहीं जाते, बेकार नहीं जाते हैं। सहाबी ताज्जुब के साथ सुबह में उनके पीछे पीछे निकले गए, जंग हुई, कई कुफार को उन्होंने जहन्नम बसीत किया, आखिर में उनके ऊपर भी हमला। दर्द की ताब ना लाते हुए जो उनके ऊपर हमला हुआ कुफार का, दर्द की ताब ना लाते हुए शिद्दत की तकलीफ की वजह से तलवार को खड़े किया और अपने सीने की डाल कर दबाया और वहीं पर जहर दखा। वो सहाबी दौड़ कर आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम फिर गवाही देते हैं कि आप पाक व साफ और आखिरी नबी हैं, और आपके निकले हुए कलमे जो है, आपके निकले हुए जबान से अल्फाज कभी रायगा नहीं जाते हैं, कभी बेकार नहीं जाते हैं। सहाबी का वाकया पेश के लोग ताज्जुब में पड़ गए और यहां तक बता दिया गया कि एक सहाबी जहन्नमी है। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए हम तमाम अहबाब जो तवील चीजें लेकर मैं आता हूं, वक्त गुंजाइश की वजह से कह नहीं पाता, तवील उन्वान होता है कई मामलात में। इसीलिए मैं तमाम अहबाब से यही कहूंगा कि तमाम अहबाब रातों के अंदर खाना खाने के बाद जल्द से जल्द सोने की कोशिश कीजिए, इत्मीनान की नींद आएगी, डिप्रेशन से बाहर आएंगे, टेंशन से बाहर आएंगे, और सुबह फजर अल्लाह अल्लाह करके उठिए, अल्लाह तबारक व तआला के घर में आइए, इबादत कीजिए। आज मुसलमानों की रात, जैसा कि मैंने शुरू में कह दिया कि रात भर मोबाइल पूरे, सुबह के 10 बजे 9 बजे हो रहे जी, उठ रहे, सर दर्द हो रहा है, आंख में जलन हो रहा है, रात भर जो देखे थे वही दिमाग में फिर रहा है, उसी टेंशन में आए, बाहर कोई मिला सलाम करा तो जरा खामोशी, सलाम का जवाब, क्यों टेंशन है, रात भर का टेंशन जी। सलाम, अगर सलाम नहीं किया, जब मेरे से छोटा सलाम करके जा रहा है, सलाम किया तो जा रहा खामोश, सलाम का जवाब, अगर नहीं किया तो जो मेरे से छोटा कितनी मस्ती है, इसे सलाम भी करवाए। पूरा यहाँ का गुस्सा, वहां का गुस्सा यहाँ,
کبھی بیوی کے ساتھ جھگڑا، کبھی بچوں کے ساتھ مارپیٹ، کبھی ماں باپ کو گالی گلوچ، کبھی بیوی کے ماں باپ کو گالی گلوچ، جی کبھی بچوں کو گالی گلوچ، بچے اسکول جانے تیار ہوتے رہتے ہیں، نہ ماں اٹھ پا رہی ہے رات بھر جاگنے کی وجہ سے، نہ بچے اٹھ پا رہے ہیں، نہ شوہر اپنے کام و کاج پر جا رہا ہے۔ تمام کے تمام چھوڑیے دوستوں، دنیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العالمین کا ہر موت کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ آج تک ہمارے ایسے اوپر باپ دادا، ان کے باپ، ان کے دادا کتنے آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے سب اپنی اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت زندگی، دنیاوی زندگی ختم کیے چلے گئے۔ آج ہمارا بھی حال یہ جی، آج ہم ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد آئیں گے لوگ ہمیں بھی لے کر جائیں گے۔ اگر کوئی باقی رہنے والی چیز ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کے سوا نہیں ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی کو سہل یعنی آسان زندگی گزاریے، نماز روزے کے ساتھ گزاریے، آپ اپنے اپنے پیشے سے محبت کیجیے، آپ اپنے اپنے کاروبار سے محبت بھی رکھیے، اللہ رسول کے بعد زندگی آرام سے گزاریے۔ جی دنیا کے اندر میرے دوستو یہی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی اپنی بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں سے شفقت کرے، اسلام کی باتوں کو لے کر عمل کرے، تبھی کامیاب زندگی ہوتی ہے، اس کے سوا کامیاب زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد چند باتیں ہیں، وعیدیں ہیں، سنائی گئی ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو آدمی خودکشی کر لیتا اس کو جہنم کی سزا ہوتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، 5 چیزیں بنیادی چیزیں بتائی گئی کہ جو آدمی زہر کھاتا ہے، ہر بار زہر کھاتا رہے، زہر کھایا مرا، پھر جہنم میں، وہ بھی جہنم میں، زہر کھایا پھر مرا، زہر کھایا پھر مرا۔ آپ کو اور ہم کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اگر ٹھوکر کے اوپر بار بار ٹھوکر لگتی ہے تو آدمی بلبلا جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، جہاں چاہے وہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، درد سے کرا اٹھتا ہے۔ اب اسی طریقے سے کوئی آدمی زہر کھایا اور جہنم کے اندر، ایسی جہنم جس کا آج دنیا کے اندر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بھیانک آگ، جی بھیانک آگ، نہ وہاں کسی کی چیخ و پکار ہوگی، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اگر کسی نے پھانسی لگا لی تو روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر آپ رسی ڈال کر پھانسی لگا رہے، جہنم میں آگ کی رسی اللہ رب العالمین بنا دے، آگ کی چنگاری، وہ بھی اڑ کر آتی ہے، اڑ کر آنے میں بھی کتنی ہوا سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، باوجود اس کے چمڑا جل جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جس زبردست آگ ہوتی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین ڈالتا ہے۔ اگر کسی چیز سے کاٹ لیا قیامت تک، آپ کو معلوم ہوگا، ایک بات درمیان میں کہہ دیتا ہوں، آج ہم جیئیں گے تو کتنے سال جیئیں گے؟ 50 60 70 80، کسی نے اپنی قسمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین رکھا تو 100 سال، 105 سال، 10 سال دی گا۔ قیامت کے دن جو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کس کس کا حساب لے گا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت، یہاں کے دنیا کے 500 سال قیامت کا ایک دن ہوگا، دنیا کے 500 سال قیامت کا ایک دن ہوتا ہے، کتنا بڑا دن۔ آج ہم لوگوں کو 2400 گھنٹوں میں کم سے کم 8 گھنٹے 7 گھنٹے سوتے ہیں، جی درمیان میں بھی آرام کر لیتے ہیں، لیکن وہاں 500 سال ہے کرتے ہوئے، تکلیف اٹھاتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بچ نہیں پا رہے، گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی سزا بھگت رہے۔ تو یہاں کے ہم لوگ جو ہے صبح سے شام تک 10-12 گھنٹے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہاں سے سفر کہیں کا جانا ہے تو بسوں میں کھڑ نہیں سکتے۔ 500 سال اگر کسی آدمی کو کھڑنا پڑے گا تو وہ خود کھڑ نہیں سکتا، اور وہ بھی اس کے گناہوں کے عذابات کے ساتھ۔ اتنا بھیانک اندازہ، بھیانک چیز ہے، اندازہ لگائیے
تو जिन जिन आलात के अंदर किसी ने जहर खाया बार बार खिलाया जाएगा, बार बार उसको जिंदा किया जाएगा। यहाँ तो मौत है, जैसा कि शुरू में मैंने कहा, कहने वाले ने कहा था कि यहाँ सुकून नहीं होगा तो मर जाएंगे, सामने सुनने वाले ने कहा तो मर के भी सुकून नहीं आएगा तो क्या करोगे। तो वहाँ कौन होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम होगा, परेशान हाल होगा आदमी, वहां की परेशानी कोई बांट नहीं सकेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई परेशानी नहीं बांट सकेगा। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए हम लोगों को डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए, खुदकशी से बाहर आना चाहिए, टेंशन से बाहर आना चाहिए। इन तमाम चीजों का हल यही है कि आदमी नमाजी बन जाए, कुरान की तिलावत करने वाला बन जाए, बड़ों की इज्जत एहतराम करने वाला बन जाए, बड़ों के दिए हुए मशवरों पर अमल करने की पूरी कोशिश करे। माँ बाप कह रहे सुबह में उठो तो उठिए और उनका कहा मानिए, अल्लाह भी राजी होगा, वो भी राजी हो जाए। पहला तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के मरने के बाद से लेकर कयामत तक जहन्नम में डालेगा और उसी अजाब में मुब्तला करेगा। दूसरा यह है, दूसरी बात ये बताइए, वो हमेशा हमेशा वहीं रहेगा जहन्नम में। आज अगर कोई चूल्हा जल रहा है सामने खड़ नहीं सकते जी, और उसके बाद बताइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसके ऊपर गज़ब हो। और हम तो रोज दुआ मांगते हैं, सुन्नत व नवाफिल फर्ज नमाजों में चलते फिरते में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे ऊपर गजब ना हो। मांगते हैं नहीं मांगते हैं जी, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन रोज मांगा जा रहा है। अल्लाह के गजब से हम बचना चाहते हैं। सूरह फातिहा की आखिरी आयत है, लेकिन यहाँ जो आदमी डिप्रेशन के अंदर आया, खुदकशी कर लिया, दुनियावी टेंशन में आया, दुनियावी डिप्रेशन के अंदर आया, खुदकशी कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसके ऊपर गजब होगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन गजबनाक हो जाएंगे तो कोई भी आदमी जो है उसके गजब से बचने वाला नहीं होगा। चौथी बात ये बताई कि अल्लाह तबारक व तआला की उसके ऊपर लानत होगी। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत होगी तो कौन बचा सकता है वहां की हालत। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए बहुत बड़ा अजाब भी मुकर्रर किए हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहें, काम काज कीजिए, बड़ों का कहा मानिए, डिप्रेशन से बाहर आइए। खुदकशी बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो वजूद बख्शा है इंसानों को, उस वजूद को खत्म करने की मुसलमान कोशिश ना करें, सारे इंसान ना करें, कम से कम मुसलमानों को तो अल्लाह का डर और खौफ हमेशा रखना चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम तमाम को हर किस्म के टेंशन से हिफाजत फरमाए, डिप्रेशन से हिफाजत फरमाए, अल्लाह तकलीफों से हिफाजत फरमाए, मुसीबतों से हिफाजत फरमाए, बीमारियों से हिफाजत फरमाए, कर्जदारी से हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम में से अगर कोई कर्जदार है तो कर्ज अदा करने की कोई शक्ल मुहैया अता फरमा दे। अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दे, खताओं को दरगुजर फरमा दे, मुसीबतों को दूर फरमा दे, परेशानियों को दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम को नेक समझ अता फरमा, अल्लाह नेक सेहत अता फरमा, हर किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह हम में से अगर कोई बीमार है रब्बुल आलमीन तो इन बीमारियों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा, हर किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे तिजारत और कारोबार में खैर बरकत अता फरमा। अल्लाह रहमतों वाले फैसले फरमा, हमारे हक में बरकतों वाले फैसले फरमा। अल्लाह रहमतों की बारिशें नाजिल फरमा, बरकतों की बारिशें नाजिल फरमा। अल्लाह हर किस्म के अजाब से दुनिया के अंदर हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह दुनिया के अंदर भी कामयाब इंसान बना दे, उखरवी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की कामयाबी अता फरमा। उखरवी जिंदगी के अंदर रुसवाई से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, उखरवी जिंदगी के अंदर बदनसीबी से हिफाजत फरमा। तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुबारक से आब कौसर का प्याला नसीब फरमा। अल्लाह क़यामत के दिन तेरा दीदार हमारे लिए नसीब फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम को नेक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह बड़ों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, छोटों के साथ शफकत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला फरमा, दीन का बोलबाला फरमा। अल्लाह हासिलों के हसद से हम तमाम की हिफाजत फरमा, बागियों की बगावत से हम तमाम की हिफाजत फरमा, काफिरों के कुफ्र से तो हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनियों से अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन आसमानी जमीनी बलाओं से आफात से अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। बारकल्लाह लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल मलिकुम व रब्बुल हलीम।